فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ سامعین گرامی، سورہ نور کی 18ویں پارے میں سورہ نور جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی، اس کی 26ویں آیت میں رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک خواتین ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک خواتین کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، پاک لوگوں پر ناپاک لوگوں کی باتوں کا الزام تراشی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور پاک مرد اور پاک خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑی کرامت والا رزق رکھا ہوا ہے۔ سورہ نور کی یہ آیت اور اس سے جو پچھلی آیات ہیں سورہ نور کے شروع سے، یہ آیتیں ہماری والدہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور عصمت اور پاکیزگی کے بارے میں رب العالمین نے ان آیات میں ان کی گواہی دی۔ اور جب منافقین مدینہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور عصمت اور عفت پر جب حملہ کیا اور آپ پر بہتان لگائے، الزامات لگائے، اور خاوند اور بیوی کا جو مقدس رشتہ ہوتا ہے اس میں دراڑیں اور غلط فہمیاں ڈالنے کی ایک بڑی گندی سازش تیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہتان عظیم قرار دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین میں سے ایسے مرد کیوں نہیں تھے کہ جب انہوں نے اس الزام کو سنا تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہت ہی ایک بڑا بہتان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ ان باتوں سے مبرہ ہیں جو ناپاک لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ اور در حقیقت ناپاک لوگ جو ہیں وہ اپنے کردار ان کو نظر آتا ہے اپنی ہی باتوں میں، اور پھر اسی پس منظر میں وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر ہم بچپن سے سنتے تھے، ہماری والدہ محترمہ اور اکثر کی والدہ جو ہیں بچپن میں یہ بتاتی تھیں کہ جب کسی کو غلط بات کہنی تو وہ کہتی تھی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر کا شیطان ہمیں مجبور کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہماری زبان سے الزامات اور بہتان کے الفاظ نکلوا رہا ہوتا ہے، اور ایسے الزامات کا اور بہتانوں کا حقیقت سے دور پار کا تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم دوسروں کی عیب ڈھونڈتے ہیں، ان کے نقص ڈھونڈتے ہیں، اور پھر یہ نقص اور یہ عیب ہم دوسروں سے بیان کر کے اپنے دل کی تسکین کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ ہم شیطان کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور
اور جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے عیوب کو بھول جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. جو بھی کوئی اچھا کام جب کرنا ہوتا ہے تو ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ یہ اچھا کام کریں، اور میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں. اور جب آپس کے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، چاہے وہ ماں اور بیٹی کے تعلقات ہوں، اور خاوند اور بیوی کے تعلقات ہوں، بھائی اور بہن کے تعلقات ہوں، ساس اور بہو کے تعلقات ہوں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تعلقات یک طرفہ نہیں ہوتے. یہ تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں، ٹو وے ٹریفک ہے. اس میں ہر شخص کی دوسرے سے توقع ہوتی ہے کہ اس کا برتاؤ میرے ساتھ ٹھیک ہو. لیکن یہ بات ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ میرا برتاؤ اس کے ساتھ کیسا ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر میں اپنا رویہ اور اپنا برتاؤ ٹھیک کر لوں تو دوسرے کا بھی رویہ اور برتاؤ میرے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. دوسرے کے بارے میں اگر میں بدگمانی کرتا ہوں تو دوسرا بھی لازماً میرے بارے میں بدگمانی ہی کرتا ہوں. اور جب میں اپنے گمان کو کسی شخص کے بارے میں صاف کر لوں گا تو لازماً دوسرا بھی میرے بارے میں بدگمانی نہیں کرے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور تکلیف کیسے ہم پہنچاتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا انہیں تانے نہ دو اور نہ ہی ان کے عیب تلاش کرو، کیونکہ تم میں سے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کریں گے، اور یہاں تک کہ اسے اس کے اپنے گھر میں رسوا کر کے رکھ دیں گے. سامعین گرامی، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے؟ اور کون شخص ہے جو یہ سوچ سکتا ہے یا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے عیوب کو تلاش کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ان سے تو کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے. تو پیارے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اپنے عیب چھپانے ہیں تو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں. یہ بات انفرادی طور پر بھی، ہمارے خاندانوں میں، ہماری خانگی زندگیوں میں، اور اجتماعی طور پر بھی معاشرے میں، کہ حکومتی ادارے جو لوگوں کی ذاتی زندگیوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور جو ان کی سرویلنس ہوتی ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی دن ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہوگا. دوسروں کے خلاف جب میں کوئی سازش کروں گا تو لازماً کسی نہ کسی دن کوئی میرے خلاف بھی سازش کرے گا، اور پھر اگر میں کسی کے عیوب کی تشہیر کر رہا ہوں تو لازماً ایک دن میرے عیوب کی بھی تشہیر ہوگی. اور پھر میں اگر عیب سے بچنا چاہتا ہوں، ناپاکی سے بچنا چاہتا ہوں، جو کہ ہم سارے بچنے چاہتے ہیں، تو کیسے بچیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز میں بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے. جس چیز میں بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. جس چیز میں حیا ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. ہم میں سے ہر شخص خوبصورت بننا چاہتا ہے. ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہیئر سٹائل، ساری چیزیں، شکل و صورت، جلال و جمال، اور ہر شخص بہتر سے بہتر نظر آنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں
اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ خوبصورت بننے کی کوشش ضرور کریں۔ خوبصورت بننے کی کوشش کیسے کریں؟ حیا کے ساتھ خوبصورت بننے کی کوشش کریں۔ حیا کیا ہے؟ حیا دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھنا، حیا نگاہ نیچی رکھنا، حیا دوسروں کے ذاتی معاملات میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا، حیا بات چیت میں شائستگی، حیا کردار اور اخلاق میں شائستگی۔ شخصی آزادی معاشرے میں تو ملتی ہے، لیکن جہاں پر دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے میری آزادی ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر دوسرے کی آزادی شروع ہوتی ہے میری آزادی وہاں ختم ہو رہی ہے۔ اس طرح معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس، ایک توازن کریٹ کیا ہے، اور وہ توازن یہ ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھا جائے، اور میری گفتگو سے، میرے کردار سے، میرے اخلاق سے، حتیٰ کہ میرے لباس سے اگر کسی دوسرے شخص کی دل آزاری ہوتی ہے تو مجھے اپنے اس طرز عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اکثر مردوں کا اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ حیا کا حکم صرف خواتین کے لیے ہے، لیکن اس میں ہم اپنے آپ کو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اور اسی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور مومن خواتین کے لیے الگ حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ مومن خواتین سے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور اکثر خواتین سے جب پوچھیں گے تو وہ اکثر آپ سے شکوہ کریں گی کہ جب بھی وہ کہیں نکلتی ہیں سڑک پر یا بازاروں میں تو مرد حضرات انہیں کن آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اور یہ اکثر مردوں کی عادت ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، دین اسلامی اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا کیا عالم تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ اس سے زیادہ حیا کا کیا عالم ہوگا؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک خاص بات ہوتی ہے، اور اسلام کی خاص بات حیا ہے، اور یہ حیا دل سے نکلتی ہے اور آنکھوں سے نظر آتی ہے، جھکی ہوئی آنکھوں سے، وہ آنکھیں جن میں شرم اور حیا ہوتی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر وہ آنکھ روئے گی، قیامت کے دن ہر وہ آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ احکامات کی وجہ سے نیچی ہوگی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری آنکھ روئے نہیں تو دنیا میں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ اور حیا کیا دیتی ہے؟ حیا حقیقی اور سچی محبت دیتی ہے۔ یہ جو آج کل کی محبت نظر آتی ہے، یہ جو ویلنٹائن ڈے کی لڑکی اور لڑکے کی محبت جو صرف کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں دیکھ کر ہو جاتی ہے، یہ محبت نہیں ہے،
یہ عشق بھی نہیں ہے، یہ لسٹ ہے، یہ ہوس ہے۔ یہ وہ ہوس ہے جو ہر حیوان میں بھی ہوتی ہے۔ محبت صرف دیکھنے سے نہیں ہوتی، محبت ظاہری خوبصورتی سے بھی نہیں ہوتی۔ محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت دوسروں کا خیال رکھنے سے ہوتی ہے، محبت دوسروں کے لیے قربانی دینے سے ہوتی ہے، محبت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے سے ہوتی ہے، محبت دکھ اور درد میں دوسروں کے ساتھ رہنے سے ہوتی ہے۔ ماں بچے کے لیے اپنا سکون برباد کرتی ہے، اسی لیے سارے بچے اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ بیوی شوہر کا خیال رکھتی ہے، اس لیے بیوی اور شوہر کی محبت بڑھتی ہے۔ شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے، شوہر بیوی کے ماں اور باپ کا ادب کرتا ہے، یہ محبت ہے۔ شوہر بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے، پیار سے، تحمل سے اور ادب سے پیش آتا ہے، یہ محبت ہے۔ بیوی شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، یہ محبت ہے۔ کسی غیر خاتون کو پھول دینا یہ صرف ہوس ہے، یہ شیطان کی ہوس ہے۔ یہ ایسے ہی ہے سامعین کہ ہم کسی باغ میں پھولدار پودے کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں اس پھول کو توڑتا ہوں اور اس پھول کو اپنے کالر میں لگا لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد، چند گھنٹوں بعد وہ پھول مرجھا جاتا ہے اور پھر میں اس پھول کو اٹھاتا ہوں اور وہ پھول ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ ہوس ہے، لسٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں میرے گھر میں ایک کیاری ہے، میں اس کیاری میں گوڈی کرتا ہوں، اس میں ایک بیج ڈالتا ہوں، اس بیج کو پانی دیتا ہوں، اس کی آبیاری کرتا ہوں، اس بیج سے ایک ننھا سا پودا نکلتا ہے، میں اس پودے کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہوں، اسے پانی دیتا ہوں، وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پودا پھول دیتا ہے، پھول مجھے بھی خوش کر رہے ہیں اور سارے دیکھنے والوں کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ پھول سے محبت ہے، یہ باغبان کی محبت ہے، یہ مالی کی محبت ہے۔ صرف پھول تحفے میں دینا یہ بہت چھوٹا سا کام ہے اور یہ ہوس اور لالچ ہے۔ باغ بنانا یہ باغبان کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے جو سچا عشق کرتا ہے، سچا پیار کرتا ہے۔ خاندان بنانا، رشتوں کو جوڑنا، جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں رحم کے، ان کو جوڑنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، لڑکے اور لڑکی کا نکاح کے مقدس رشتے میں پرونا، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ باقی سب ہوس ہے، لسٹ ہے۔ لسٹ سامعین گرامی بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے، مومنٹریلی ہوتی ہے۔ عشق ختم نہیں ہوتا، لانگ لاسٹنگ ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن لوگ آپ کو پھر بھی یاد کرتے ہیں، یہ عشق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے بیوی کا انتخاب 4 اوصاف پر ہو سکتا ہے: مال، خاندان، حسن اور دینداری۔ مال، خاندان، حسن اور دینداری، تم ان 4 میں سے دینداری کا انتخاب کرو۔ حسن اچھی چیز ہے لیکن دیر پا نہیں ہے، تھوڑے ہی عرصے میں، چند ہی سالوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے، خوبصورتی چہرے کی چلی جاتی ہے، جسم کی خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے، لیکن اخلاق اور کردار اور محبت اور عشق یہ دیر پا ہے، یہ ہمیشہ رہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔
آپ نے کسی غیر عورت سے عشق نہیں کیا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے عشق نہیں کیا، کسی خاتون سے اور کسی خاتون سے محبت نہیں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حیات مبارکہ میں علی الاعلان اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عشق فرمایا. انہوں نے ان سے محبت کی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت دی ہے. وہ خدیجہ جو آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، آپ 25 سال ان کے نکاح میں رہتے ہیں، اور آپ نے ان کی زندگی تک کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ عشق تھا. اور پھر اس سے بڑھ کر عشق یہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، پیارے نبی ان کو بھولتے نہیں ہیں، وہ ان کو یاد کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یاد کرتے ہیں. اور اتنا یاد کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چڑ جاتی ہیں، اور ایک دن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو بس ایک خدیجہ ہی ایک عورت تھی. اتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی عشق میں رہے ساری عمر. ان کے وفات کے بعد بھی، ان کے جانے کے بعد بھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی؟ ایک مالدار خاتون تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا معاشی طور پر حضرت خدیجہ کے خاندان سے کوئی کمپیریزن نہیں تھا. اور ہماری ان والدہ محترمہ کو اس روئے زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی مسلمان خاتون، مرد اور خواتین میں سے پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بعد اسلام قبول کرنے والی کوئی مرد نہیں تھا. اللہ نے یہ شرف کسی مرد کو نہیں بخشا. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہماری والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخشا، اور وہ پیارے نبی پر ایمان لاتی ہیں. اور ہم میں سے اکثر حضرات کی زندگی بیویوں کو کنونس کرنے میں گزر جاتی ہے، اور بیویاں خاوند کو تبدیل کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتی ہیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے پارٹنر کو تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. اپنے ساتھی کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنا یہ عشق ہے. اور اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار کہیں اس میں ذرا سی بھی کمی ہوتی تو کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے عمر میں بھی اور تجربے میں بھی زیادہ تھیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی ایمان لانے والی خاتون کا انہیں شرف حاصل ہوتا یا نہ ہوتا؟ سامعین گرامی، لڑکے اور لڑکی کا شادی سے پہلے کوئی بھی لو افیئر چلانا یہ شیطان کی روش تو ہو سکتی ہے، سینٹ ویلنٹائن کی روش تو ہو سکتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش نہیں ہے. وقتی طور پر تو شاید اچھی لگے، لیکن حقیقی محبت نہیں ہے. اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو نکاح کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نکاح اپنی مرضی سے کیے، اپنی پسند سے کیے. اپنی پسند سے کریں، ضرور کریں. والدین کو ایسے نکاح کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور پھر نکاح کے مقدس رشتے میں آئیں، اور پھر اس کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والا عشق کریں. وہ عشق کریں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا تھا. ویلنٹائن والا عشق شادی کے بعد جب دنیا کی ریالٹیز آتی ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نکاح کے بعد شروع ہوتا ہے. خاوند چلا بھی گیا یا بیوی دنیا سے چلی بھی گئی، یہ عشق موجود رہتا ہے. یہ عشق بچوں میں آتا ہے،
یہ عشق پوتے پوتیوں میں آتا ہے، یہ عشق نسل میں آتا ہے، یہ سسرال میں آتا ہے اور میکے میں آتا ہے، دونوں طرف سے آتا ہے۔ اور یہ عشق کیسے آتا ہے؟ یہ عشق حیا سے آتا ہے، یہ عشق یغضوا من ابصارہم، یہ عشق نگاہیں نیچی رکھنے سے آتا ہے، یہ عشق پاکیزگی سے آتا ہے، یہ عشق نیکی سے آتا ہے۔ وَطَيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَطَيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے لیے ہیں۔ مرد پاکیزہ ہے اور بیوی پاکیزہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بیوی پاکیزہ ہے، مرد پاکیزہ نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اگر کوئی شک ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، خاوند اپنا کردار اور اخلاق ٹھیک کرے اور بیوی اپنا اخلاق اور کردار ٹھیک کرے، اپنی عمر کو دوسروں میں ٹھیک کرنے کی کوشش میں برباد نہ کرے، صرف گلاب کے پھول والا عشق نہیں کرے، باغبان والا عشق کرے، باغ بنانے والا عشق کرے، وہ باغ جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہوں، وہ باغ کہ جو ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی پھلتا پھولتا رہے، یہ باغ بنانے کا عشق ہے، یہ عشق حقیقی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عشق کر کے دکھایا، اور پھر اس سے جو اگلا عشق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عشق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اس عشق حقیقی کو سامعین گرامی اپنی اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عشق ہے جو کسی کو دار پر چڑھاتا ہے، اور یہ عشق ہے جو کسی سے ونڈر کام کراتا ہے۔ کہیں عشق درس وفا بنا، کہیں عشق حسن ادا بنا، کہیں عشق شیر خدا بنا، کہیں عشق سیف خدا بنا، کہیں عشق طور پر دیدار ہے، کہیں عشق ذبح کو تیار ہے، کہیں عشق نور ہی نور ہے، کہیں عشق جلوہ طور ہے، کہیں عشق تو ہی تو ہے، کہیں عشق اللہ ہے۔ اللہ والا عشق اپنی اپنی زندگیوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سامعین گرامی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاوندوں کو بیویوں سے عشق کرنے اور بیویوں کو خاوندوں سے حقیقی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق حقیقی اور عاشق صدیق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔